ناظرین محترم، آج نویں تراویح ہے اور اس نویں تراویح میں ہم سورہ توبہ کا باقی ماندہ حصہ جو رہ گیا تھا، 11ویں پارے کا جو ربع ہے پہلا، وہ پڑھا گیا ہے، اور سورہ ہود پڑھی گئی ہے، اور سورہ یونس جو ہے وہ پوری پڑھی گئی ہے، سورہ ہود کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ تو پہلے ہم سورہ توبہ کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس کامیاب لوٹے تو منافقین نے عذر پیش کرنا شروع کیے، اور آپ حضور نے سب کے عذر، جو جھوٹے عذر تھے، آپ نے قبول کیے، اور آپ نے فرمایا بھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جاتے تو ہمیں کیا فائدہ پہنچاتے، اچھا وہ اخذ کم جہاں پاک نہیں گئے تو نہیں گیا، اللہ کے خود جواب دے لیں گے۔ جو مخلص مومنین تھے ان کو بہرحال سزا دی گئی، ان میں سے حضرت ابو لبابہ اور ان کے 70 ساتھی جو ہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو اپنے احساس گناہ کے تحت مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ نماز کے اوقات میں اپنے آپ کو کھولتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو آپ نے ان کو کھولنے کا حکم دیا، اور اللہ نے آیت نازل فرمائی وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ پھر اس کے بعد اسی صورت میں مسجد زرار کا ذکر ہے۔ مسجد زرار منافقین نے تعمیر کی تھی، اس کو اسلام کے خلاف ایک اڈا بنانا چاہتے تھے، یعنی مذہبی لبادے میں اڈا، اور حضور سے کہا تھا کہ اس کا افتتاح فرما دیں، اور حضور نے حامی بھی بھر لی، لیکن اللہ کی طرف سے وہی آ گئی کہ یہ تو مسجد زرار ہے، یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو آپ جلا ڈالیں۔ تو حضور نے حکم دیا صحابہ کرام کو، پھر وہ مسجد جلا دی گئی، اور فرمایا کہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے اس مسجد کے اندر لمسجد اسسس علی التقوی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسجدیں بنائی جانی چاہیے تقوی کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر، ایک دوسرے پر حملے کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر اپنے لاؤڈ سپیکر سے بمبارڈمنٹ کرنے کے لیے مسجدیں نہیں بنانی چاہیے، مسجد تقوی کی بنیاد پر بنانی چاہیے۔ اور مسجد اسسس علی التقوی مسجد نبوی کی طرف اشارہ ہے، اور مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے، تو ہر مسجد اسی بنیاد پر بننی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ مومنین سے اللہ نے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں، اور مومن کا اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ اللہ تو مجھے جنت عطا فرمائے گا، میری جان اور میرا مال تیرے دین اور تیری رضا کے لیے حاضر ہے۔ صحابہ کرام کی یہی شان تھی، اور وہ اسی کے اوپر کاربند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 3 ان صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا بھی جو ہے حکم نازل فرمایا، جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ ہر میدان جہاد میں شریک ہوتے رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ ہیں، اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور 50 دن کا یہ بائیکاٹ تھا۔ اور حضرت کعب جو ہیں وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں بڑا دردناک، کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان، کوئی صحابی، میرا کوئی بھائی مجھ سے بولتا نہیں تھا، میں السلام علیکم کہتا تھا، جواب نہیں دیتے تھے۔ حضور کے پاس میں جب مسجد میں جاتا، میں سلام کہتا تو آپ کی لب ہلتے تھے، وہ آپ زیر لب جواب دیتے تھے، لیکن آواز نہیں آتی تھی۔ میں جب نماز کی نیت باندھتا، نفل پڑھنے لگتا، تو وہاں حضور بیٹھے ہوئے ہوتے، میری طرف دیکھتے رہتے، یعنی تعلق تو تھا نا ایک، یہ سزا جو دی جا رہی تھی اپنے لوگوں کو دی جا رہی تھی نا، جو منافق ہیں ان کو تو سزا نہیں دی گئی۔ یعنی پہاڑی کا چراغ اگر روشنی نہ دے گا تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ زمین کا نمک اگر جو ہے وہ اپنی نمکیت ختم کر دے گا تو پھر نمک کوئی کہاں سے حاصل کرے گا؟ تو یہ تو پہاڑی کا چراغ تھے اور زمین کا نمک تھے، تو انہیں سزا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے زندگی مشکل ہو گئی، اور میرے یوں محسوس ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کے لیے زندگی جو تھی وہ اجیرن ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی 50 دن بعد۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، زمین ان پر تنگ ہوگی، بما رحبت، اپنی ساری وسعتوں کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اپنی جان ان کے لیے وبال بن گئی۔ جب یہ حکم آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنائی تو ابو بکر صدیق آپ کی مجلس سے دوڑ کر گئے اور آواز دیتے ہوئے گئے، 3 صحابہ کے نام لے کر کہ مبارک ہو تمہیں، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ دیکھ کتنی ہمدردی تھی، کتنی محبت تھی، کہ اللہ کا حکم تھا بائیکاٹ کرو، تو بائیکاٹ تو کیا ہوا تھا، لیکن دلوں کے اندر محبت کتنی تھی۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں مکان کی چھت پر تھا، فجر کی نماز کے بعد میں مسجد سے آ گیا تھا اور بیٹھا ہوا تھا، بڑا اداس تھا، زندگی میرے لیے جیرن تھی۔ آواز آئی دور سے، کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو۔ میں نے سنا تو یہ ابو بکر صدیق کی آواز تھی، وہ دوڑے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو میں مکان کی چھت سے یوں اترا کہ سیڑھیوں کی طرف نہیں گیا، بلکہ چھت سے ہی نیچے چھلانگ لگا۔ ابو بکر صدیق نے مجھے مبارکباد بھی دی، مجھے چوما بھی، اور اپنے ساتھ لے کے مسجد کی طرف گئے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز دیکھا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے سینے سے لگایا اور مجھے بہت پیار دیا،
اور آپ نے فرمایا اے کعب آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے جب سے تو ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا، کہ آج اللہ نے عرش سے تیری توبہ اور تیرے اخلاص کو قبول فرما لیا۔ تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ یہ واقعہ سورت توبہ کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آگے جو صورت ہے وہ سورہ یونس ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، تو باقی صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے سورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ یونس۔ اس میں بنیادی جو مضمون ہے وہ توحید کا مضمون ہے، قیامت اور آخرت کا مضمون ہے، اور قرآن کی حقانیت کا مضمون ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کا مضمون ہے، اور مختلف پیرایوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے یا کسی سے سیکھا ہے، تو پھر تمہیں چیلنج ہے کہ فاتو بصورت مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کے سوا جن جن مددگاروں کو بلانا چاہتے ہو تم بلا لو، سارے مل کر بیٹھ جاؤ، سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، سارے ادیب بیٹھ جاؤ، شعراء بیٹھ جاؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، لیکن نہیں بنا کے لا سکے۔ تو یہ چیلنج ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین، کہ یہ تو دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور مومنین کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا راستہ واضح کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور یہ بھی بات فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور کوئی قرآن لے کے آ جاؤ، فرمایا کہ کہہ دیجئے ما اکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اپنی طرف سے تھوڑا گھڑتا ہوں کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، میں تو اللہ کی طرف سے آنے والی وہی جو ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اور پھر یہ ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کو اس وقت یہ مانتے ہیں جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں ڈوب جاتی ہے، جس طرح سورہ انعام میں مضمون گزرا یہاں بھی گزرا ہے۔ اور اس کا بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ حضور کے صحابہ میں ایک نام ہے حضرت اکرمہ، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، فتح مکہ تک اسلام کے دشمن تھے، فتح مکہ کے بعد بھاگ گئے اور کشتی میں سوار ہو کر کہیں جانے کا عزم باندھا، کشتی بھنور میں آ کر پھنس گئی۔ انہوں نے لات و حبل کو پکارا تو ملاحوں نے کہا کہ لات و حبل کچھ نہیں کر سکتے، یہاں ایک اللہ کو پکارو، ایک فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارو اسی کے لیے دین کو مخلص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے۔ تو اکرمہ نے کہا جھگڑا یہی تھا، میں اگر زندہ بچ گیا، کشتی کہیں کنارے لگ گئی تو میں واپس جاؤں گا اور جا کر اس حقیقت کو قبول کر لوں گا۔ محمد ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا تھا سوائے اس کے کہ ایک اللہ کی طرف بلاتا تھا، اور بتوں کے بارے میں کہتا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں اس خطرے میں بت کچھ نہیں کر سکتے تو خشکی پر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کشتی واپس کنارے آ لگی آگے جانے کی بجائے، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ یہ چل پڑے، لوگوں نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو، ابھی ہم سفر پر روانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا سفر ختم ہو گیا۔ حضور فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ ہی میں تھے، یہ وہاں پر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ یہ باب بنو شیبہ سے جب داخل ہوئے تو حضور نے دیکھ لیا، اور جب قریب آئے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھاگ جانے والے خوش آمدید، اور آپ نے ان کو سینے سے لگا لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، باقی ماندہ زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ تو دیکھیے اس کے اندر بڑا سبق ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کسی ایک واقعہ سے ہدایت پا جاتے ہیں، بعض لوگ اس واقعہ کو دیکھتے ہیں، وقتی طور پر دل پسیجتا ہے لیکن بعد میں پھر کفر پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات کی کہ عبرت کی کوئی بات دیکھنے کے بعد ہم پھر دوبارہ اس ڈگر پر چلے جائیں جہاں عبرت کی نگاہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبرت کی نگاہیں ہمیشہ کھلی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر بات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کے اندر اسلامی انقلاب اور اللہ کا رنگ صبغت اللہ ڈالنے کی کوشش کرے، کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی کوشش کرتے رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور فرعون کے ڈوب جانے کا، غرق ہو جانے کا ذکر کیا ہے۔ اور جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اس رب پر ایمان لے آیا آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اے فسادی اب تو ایمان کا اقرار کرنے لگا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اب وقت گزر گیا ہے، اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، ہم تیرے جسم کو، تیرے بدن کو عبرت کے لیے، لوگوں کے لیے محفوظ کر دیں گے۔ تو فرعون کا جسم آج تک بھی محفوظ ہے اور عبرت کا سامان بنا ہوا ہے، غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز سے مدد مانگو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ
موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے والے بڑے لوگ نہیں تھے، بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں نے تو انکار کر دیا تھا۔ نوجوان، میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں اور میرے بچوں، نوجوان اثر اثاثہ ہیں اسلام کا۔ حضور کے صحابہ بھی نوجوان تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی نوجوان تھے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم۔ بڑے لوگ تو مسلطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ مسلط ہے، یہ مفاد ہے، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ خطرہ ہے۔ آپ اللہ کے دین کے علمبردار بنیں، قرآن و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اس پر ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمیشہ سارے کام خود ٹھیک کر دے گا، کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا ذکر کیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن ابھی ان کو علاقہ چھوڑنے کا حکم نہیں ملا تھا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی زیادہ وزن کی وجہ سے ڈوبنے لگی تو ملاحوں نے کرا ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معجزانہ طور پر مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اس کا مضمون بھی آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ٹالا نہیں ہے، الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کے آثار آئے، انہوں نے توبہ کیا، اپنے نبی کو تلاش کیا، وہ نہیں ملے تو وہ گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اور ادھر یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا، مچھلی نکل گئی اور وہاں سے انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ نکال لیا مچھلی کے پیٹ سے، لیکن یہ بڑی آزمائش تھی۔ فنادی فی الظلمات، اندھیرے تھے، اندھیروں کے اوپر اندھیرے۔ آگے کی سورت جو ہے جس کا ایک حصہ جو ہم نے تلاوت کیا ہے وہ ہے سورہ ہود، اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کا نام اس کے اندر آیا ہے دیگر انبیاء کے علاوہ، تو سورت کا نام ممیز کرنے کے لیے سورہ ہود رکھ دیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم مضامین جو بیان فرمائے ہیں تو وہ اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں، اس کائنات کے اندر جو عجوبات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور فرمایا کہ ان کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ میں اس کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی دوبارہ اس کو زندہ پھر کروں گا، اور میں جب اس کو دوبارہ زندہ کروں گا تو سب لوگ اس روز میرے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، اور میں اس روز سب کے فیصلے سناؤں گا، اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ نرمی اور حساب یسیر کا ہوگا، اور کفار جو ہیں ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ کشتی بنا لیں، جب عذاب کا فیصلہ ہوگا تو پوری دنیا کے اوپر ایک سیلاب آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب جائیں گی، صرف وہی لوگ بچیں گے جو اس کشتی کے اندر سوار ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ یہاں خشکی پر کشتی کیسے چلے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل تم خود مذاق بن جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا کر تیار کر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا پر وہ عذاب بھیج دیا کہ زمین نے بھی پانی اگل دیا اور آسمان نے بھی پانی انڈیل دیا، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہو جائیں، جو اہل ایمان نہیں ہے وہ سوار نہیں ہو سکیں گے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کشتی میں سوار تھے، اور یہ موجوں کے اوپر، لہروں کے اوپر پہاڑ کی طرح چل رہی تھی، نظر آتا جیسے پہاڑ ہو۔ اچانک بیٹا سامنے آ گیا، فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جا، اس وقت بھی ایمان قبول کر لے، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا۔ اس نے کہا میں آپ کی کشتی میں نہیں آؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا آج کوئی پہاڑ کسی کو مدد نہیں دے سکتا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہی مقابلہ اس سے بچ سکتا ہے جو توبہ کر لے، لیکن اس نے نہیں مانا، ڈوب گیا، بیوی بھی کافر تھی وہ بھی ڈوب گئی۔ تو اللہ کے نبی نے حکم ہوا کشتی کو کہ جودی پہاڑ کے اوپر رک جا، جودی پہاڑ کے اوپر وہ کشتی گئی، پانی نیچے اترنے لگا، وہ اس پر رک گئی۔ زمین کو حکم ہوا کہ پانی نگل جا، آسمان کو حکم ہوا کہ اپنے پانی کو روک لے، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، پھر زمین کا پانی خشک ہوا، کافر سارے غرق ہو گئے اور اہل ایمان بچ گئے۔ یہ واقعہ اور یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود کے مضامین ایسے ہیں کہ اس میں جو عذاب کے تذکرے آئے ہیں قوموں کے،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتها، اے ابو بکر سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب کے واقعات بیان کیے ہیں. تو اللہ کے نبی تو ان واقعات کو پڑھتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. بندہ مومن کو ان واقعات کو پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.